السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحق اسلامک چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بدن آئے دن ہم دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھنے میں آتا ہے، سوشل میڈیا میں دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ دن بدن روز بروز جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو یو پی اتر پردیش کی ہے۔ وہاں پر ایک خاتون اپنے پاسپورٹ کی انکوائری کے لیے ایک آفس گئی تھی، اور وہاں کا ایک پولیس مین، ان کو ایک پستول دیا جاتا ہے ان کے ہاتھ میں، اور ان کے سامنے وہ پستول کو لوڈ کرتے ہیں، اور پھر سیکنڈ کے اندر وہ فائر ہو جاتی ہے اور وہ گولی وہ خاتون کو لگ جاتی ہے۔ کئی دن زیر علاج رہنے کے بعد وہ خاتون دم توڑ دی اور وہ انتقال کر گئی ہے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ داروغہ اور وہ پولیس والے فرار ہیں، اور پولیس والے ان کو پکڑنے کے لیے کئی ہزار روپے کے انعام بھی رکھے ہیں، لیکن وہ فرار ہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر وہ فرار کیوں ہیں؟ اس حادثے کے پیچھے کئی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی ان کو مارنے کی؟ کیا انہوں نے جان بوجھ کر مارا ہے، یا پھر گولی خود بخود لگ گئی، یا خود بخود گولی نکل گئی ہے، یا پھر عمدن مارا گیا ہے؟ اگر عمدن مارا نہیں گیا، خود بخود گولی لگ گئی، تو پھر یہ بھاگا ہوا ابھی تک فرار کیوں ہے؟ ابھی تک پولیس والے ان کو گرفتار کیوں نہیں کر سکے، اور پولیس کی پکڑ سے ابھی تک باہر کیوں ہے؟ منہ چھپاتا کیوں پھر رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آنے والے دن ہی بتائے گا کہ آخر کیا وجوہات تھے۔ وہ جب پکڑا جائے گا تو جب معلوم ہوگا کہ کیا وجوہات تھے، کس بنا پر وہ خاتون کو قتل کیا گیا۔ تو دوستو، ہم دیکھتے ہیں اس طرح ایک اقلیت کے طبقے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ٹرین کے اندر ایک پولیس والے جان بوجھ کر نام پوچھ کے مسلمانوں کو مارا تھا۔ مسلمان کو مارا تھا، ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا۔ جان کر دوسرے ڈبے میں لے جا کر نام پوچھ کے اس کو گولی ماری گئی۔ پولیس والے زیر حراست میں ہیں، اور وہ ابھی جیل کے اندر قید خانے میں بند ہیں۔ لیکن دوستو، کہیں تو موب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں تو مسلمانوں کے مدرسے بند کیے جا رہے ہیں، اور آسام کے اندر کئی سارے مدرسوں کو آسام کی حکومت نے اسکول میں تبدیل کر دیا۔ اب وہ مدرسے کے اندر مدرسے کی تعلیم نہیں لیں گے، بلکہ اسکول کی تعلیم لیں گے۔ کئی سارے گورنمنٹ کے جو مدرسے گورنمنٹ کی نگرانی میں چل رہے تھے، ان تمام مدرسوں کو انہوں نے بند کر دیا۔ یہ سارے جو سوالات ہیں، اور یہ سارے جو نیوز اور خبریں ہیں، یہ بتاتی ہے، یہ خبروں کے ذریعے سے ہم جو اپنے ذہنوں میں سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں دھمکایا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں کمزور سمجھا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں ڈرایا جا رہا ہے؟ دوستو اور بزرگوں، یقین رکھیے، یہ سب جو ہو رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان کے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، ہمارے گناہوں کے نتیجے کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر اور تری کے اندر جو پریشانیاں، مصیبتیں، قتل، غارت گری، فتنے، فساد جو پھیلتے ہیں، اس کا وجہ اور اس کا ریزن جو ہے ہمارے خود گناہوں کے، ہمارے خود بد اعمال ہیں اور ہمارے گناہ ہیں۔ ہم ریزن کچھ اور تلاش مت کریں، ریزن اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں، ہم نے کتنے اللہ کو ناراض کیے، ہم نے اللہ سے دوری اختیار کی، مسجدوں سے آوازیں آئی، ہم نے ان آوازوں کو نظر انداز کیا۔ ہر مسجد سے 5 مرتبہ دن اور رات میں آوازیں آتی ہے، حی علی الصلاۃ، اے مسلمانوں آؤ مسجدوں میں نماز کے لیے آؤ۔ لیکن مسلمان مسجدوں کی طرف کیا جائیں گے؟ مسلمان نماز کو اپنا ضروری نہیں سمجھ کر، اپنے کاموں کو ضروری سمجھ کر اپنے کاموں کی طرف چل دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے اوپر حالات کیوں نہ آئیں؟ اس سے بدتر حالات ہوں گے اگر ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں۔ براہ راست حالات کا تعلق وقت سے، کسی اور سے نہیں ہے۔ حالات کا تعلق براہ راست اپنے اعمال سے ہے، اپنے گناہوں سے ہے۔ اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ قوم سبا کو دیکھ لے، قوم عاد کو دیکھ لے، قوم سمود کو دیکھ لے، بنی اسرائیل کو دیکھ لے، ان سب کا حال یہی تھا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ فرمائی، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کی پکڑ فرمائی، اور پھر ایسی پکڑ فرمائی اللہ پاک نے کہ بستیوں کی بستیاں ہلاک ہو گئی، اور سب کے سب انسان جو ہے نا اوندھے منہ گر گئے۔ وجہ کیا تھا؟ گناہ تھا۔ جب انسان گناہ، حدیث کے اندر ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا۔ اگر گناہ کرنے کے بعد پھر وہ اس کو صاف نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو گناہ مزید بڑھتا جائے گا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیے جائے گا، یہاں تک کہ پورا دل گناہ سے سیاہ کالا ہو جائے گا۔ پھر کثرت گناہ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کثرت گناہ ہو جانے کی وجہ سے وہ گناہ کو نیکی سمجھ کر کرنے لگے گا، گناہ کو نیکی سمجھ کر کرنے لگے گا۔ اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہو جانے کی وجہ سے حالات بھی بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی بدلے گا، اور زیادہ گناہ ہو جانے کی وجہ سے دوستو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حادثات ہوں گے، مقدمات میں پھنسیں گے، جیلوں میں جائیں گے، کچہریوں کا دور لگانا پڑے گا، مختلف قسم کے جرائم اور مختلف قسم کے پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہم براہ راست اپنے اعمال کو درست کرنے لگے، جب ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھنے لگے، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے لگے، جب ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے تو خدا کی قسم حالات بدلے گا، حالات ضرور بدلے گا۔ اور یہ لوگ جو مسلمانوں کو ستانے، دھمکانے، پریشان کرنے کے چکر میں ہیں، یہ لوگ خود اسلام میں داخل ہوں گے، یہ لوگ خود اسلام سے پیار کرنے لگیں گے۔ اسلام جو پھیلا ہے اخلاق سے پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کئی سارے غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ آج ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں، ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر غیر مسلم خود ترس کھاتے ہیں، غیر خود ترس کھاتے ہیں کہ تمہارے اعمال ایسے کیسے، تم تو مسلمان ہو، خدا کے سامنے جھکنے والے ہو، تم کیسے بات کرتے ہو۔ وہ خود ہمیں غیرت دے رہا ہے، اور ہماری غیرت نہیں ہے، ہماری غیرت مردہ ہو چکی ہے، ہمارا روح بالکل جسم سے نکل چکا ہے، بس صرف یوں جان ہے، بے جان مردہ جان کے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، حالات کا تعلق براہ راست اپنے اعضاء سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ اپنے اللہ کو منا لیجئے، اللہ حالات کو درست کرے گا۔ حالات کا درست کرنا اور حالات کو بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ہر خیر اور ہر شر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لائیں کہ ہر خیر، ہر اچھا اور ہر شر اور ہر برا اللہ کی طرف سے ہے، تو دوستو ہم کچھ ریزن اور کیوں تلاش کریں، ادھر ادھر کیوں بھٹکے؟ ہر خیر اور ہر شر جب اللہ کی طرف سے ہے معلوم ہوا تو ہم اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی، جب تیز ہوا چلتی تھی صحابہ کے دور میں تو صحابہ بھاگتے ہوئے مسجدوں میں جاتے تھے اور اللہ کو مناتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی اللہ شاید ہماری کون سی گناہ پر، کون سی بات اللہ کو ہماری ناپسند آئی کہ اس کی وجہ سے یہ آفت ہم پر آ پڑی۔ پھر جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی تھی ہوا، تیز ہوا، صحابہ مسجد میں رہتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں دوستو؟ ہم سب اپنے اپنے کرتوتوں کو دیکھ لیں۔ مسلمان ہر جرم میں پھیلا ہوا ہے، سود میں مسلمان آگے ہے، زنا میں مسلمان ہے، چوری میں آگے ہے، ہر قسم کے جرائم ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ نہیں سکتا، حسد، کینہ، بغض سب کے اندر بھرا ہوا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا دل نہیں چاہتا، اور وہی انسان کہیں اور جھک جاتا ہے۔ کہ دوستو جب ہم حالات کیوں نہیں خراب ہوں گے؟ بے شک حالات خراب ہوں گے، اس سے بدتر خراب ہوں گے اگر ہم ابھی بھی اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ کو، اللہ کے گھروں میں اگر اللہ سے جھکنے والے بنے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے، تو دوست ضرور بضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کریں گے اور حالات کو ضرور بضرور بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔